اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے یہ قرآن مجید کے 3 حصوں کا خلاصہ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ یہ یہاں سے قرآن مجید کا یہ چوتھا حصہ ہے اور جس کے لیے عام طور پہ ہم لفظ ربع اور رابع استعمال کرتے ہیں۔ دراصل یہ قرآن مجید یہ 4 ربع ہیں، 4 حصے ہیں۔ ربع اول یہ سورہ مائدہ تک تھا، یعنی 1/4 وہ سورہ مائدہ تک تھا آخر تک۔ ربع ثانی یہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل کے اختتام تک۔ ربع ثالث یہ سورہ کہف سے سورہ احزاب کے آخر تک، اور یہ ربع رابع ہے، یہ قرآن مجید کا وہ چوتھائی حصہ ہے کہ جس میں اور یہ آخر تک جاتا ہے۔ اس چوتھے حصے میں 12 ابواب میں ہم اسے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید 114 سورتیں ہیں اور یہاں تک ہم نے 33 سورتیں یہ ہم نے پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔ یہاں سے یہ 81 سورتیں ہیں 81، اور ان 81 سورتوں کو 81 سورتوں کو ہم 12 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ فی الحال تو یہ ان 12 ابواب اور پھر اس میں سے ہر سورت میں کیا ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، صرف یہ ایک عارضی خاکہ یہ اپنے ذہن میں یہ نوٹ کر لیں کہ باب اول میں 3 سورتیں ہیں، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین۔ باب ثانی میں دوسرے باب میں بھی 3 سورتیں ہیں، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر۔ باب ثالث تیسرا باب اس چوتھے حصے کا، اور ان میں حوامیم 7 ہیں، وہ 7 سورتیں ہیں کہ ہر سورت حامیم کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ مومن، سجدہ، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف۔ حوامیم 7 چوتھا باب اس چوتھے حصے کا، اس ربع رابع کا، اس میں 3 سورتیں ہیں۔ سورہ محمد جس میں القتال فی سبیل اللہ اور منافقین کے اوصاف ہیں، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ سورہ فتح میں بشارت دی ہے ایمان والوں کو فتح پہ بعد القتال، اور سورہ حجرات میں یہ الآداب السبع للمؤمنین فیما بینہم۔ 5واں باب اس چوتھے حصے کا، اس میں 4 سورتیں ہیں، اور ان میں ان تمام سورتوں میں 4 میں اثبات القیامہ ہے، بالترقی اعلی ما سبقہ، یعنی ہر مابعد صورت یہ پہلے والی صورت سے اس میں مضمون پر ترقی کی گئی ہے۔
4 صورتیں ہیں، قاف ہے، ذاریات ہے، طور ہے اور نجم ہے۔ چھٹا باب اس میں 3 صورتیں ہیں، اور تینوں صورتوں میں جو مسئلہ ہے وہ ہے نفی الشرک فی البرکات، شرک فی البرکات کی نفی کی گئی ہے۔ سورہ قمر، رحمان اور واقعہ۔ 7ویں باب میں 10 صورتیں ہیں، اور 10 کی 10 صورتوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے الترغیب الی الجہاد والانفاق۔ 10 صورتیں ہیں، الحدید ہے، مجادلہ ہے، حشر ہے، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم۔ اور 8ویں باب میں 6 صورتیں ہیں، سورہ ملک، قلم، اسے سورہ نون بھی کہتے ہیں، حاقہ، معارج، نوح اور الجن، اور اس میں بھی نفی الشرک فی البرکات ہے۔ 9ویں باب میں 2 صورتیں ہیں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر۔ دونوں میں تحزیز فی التبلیغ ہے، ترغیب الی القرآن ہے، اور مسلمانوں کی جماعت وہ کیسی ہوگی اور جماعت کیسی بنائی جائے گی۔ 10ویں باب میں یہ سورہ قیامت سے سورہ اعلیٰ تک ہے، اور اس میں 13 صورتیں ہیں، سورہ قیامہ، سورہ طہر، سورہ انسان بھی کہتے ہیں اسے، اور المرسلات، نبأ، نازعات، عبسہ، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج اور اعلیٰ۔ 11ویں باب میں 5 صورتیں ہیں، اور یہ سورہ غاشیہ سے لیل تک ہے۔ سورہ الغاشیہ، فجر، بلد، شمس اور لیل۔ اور 12واں باب اس چوتھے حصے کا یہ سورہ ضحیٰ سے سورہ والناس تک ہے، اور اس میں 22 صورتیں ہیں، ضحیٰ، انشراح، 3 علق، قدر، بینہ، زلزال، عادیات اور قارعہ، تکاثر، عصر، ہمزہ، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، سورہ لہب، اخلاص اور سورہ فلق اور والناس۔ یہ 22 صورتیں ہیں، تو یہ 12 ابواب ہیں اس آخری حصے میں۔ پہلے باب میں یہ 3 صورتیں ہیں، سورہ سبا یہ مکی صورت ہے، نزولاً یہ 58 نمبر 58 سورہ لقمان کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے، اور قرآن مجید کی ترتیب میں 34ویں نمبر پہ ہے، 34 سورہ احزاب کے بعد۔ ربط اس صورت کا ماقبل کے ساتھ بہت سی وجوہات پر ہے۔ گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر 4 میں مثالوں کے ساتھ رد شرک کیا گیا کہ جس طرح کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح ایک عالم میں 2 الہ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، تو اسی طرح غیر الہ کو الہ کہنے سے وہ الہ نہیں بن جاتا۔ جس طرح پرائے بیٹے کو بیٹا بنا لینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، تو اسی طرح غیر خدا کو خدا کہنے سے وہ خدا نہیں بن جاتا۔ تو اس صورت میں اثبات التوحید ہے، اور شروع میں کہا گیا الحمدللہ کہ تمام تعریفیں خدائی کی، الوہیت کی، یہ خاص اللہ کے لیے ہیں۔ جب شرک رد ہوا مثالوں کے ساتھ، تو اس صورت میں اثبات التوحید ہے۔ یا گزشتہ صورت میں علم غیب کی نفی یہ کی گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آیت نمبر 63 میں، یسألک الناس عن الساعة،
اور آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہ اللہ کے پیغمبر کا جواب تھا کہ اس کا علم یہ اللہ کے پاس ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اس صورت میں یہ آیت نمبر 2 اور 3 میں جو علم غیب کے اصول ہیں تو وہ اللہ کے لیے ثابت کیے گئے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور اس سے کوئی چیز وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ پیغمبر بڑی شخصیت ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہیں، تو کون ہے عالم الغیب؟ وہ اللہ ہے۔ یا گزشتہ صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی گئی، تو اس صورت میں آیت نمبر 14 میں جنات سے علم غیب کی نفی وہ کی جا رہی ہے کہ جنات وہ بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ اسی لیے جو لوگ وہ جنات کے ذریعے سے تعویذیں نکالتے ہیں، یا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنات کے ذریعے وہ پوشیدہ باتیں معلوم کرتے ہیں، تو اصل میں سورہ سبا کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔ یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر 45 میں کہا تھا اللہ کے پیغمبر کی صفات کہ ہم نے پیغمبر کو شاہدن و مبشرا و نذیرا بھیجا ہے۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 28 میں اسی مضمون پر اضافہ کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر وہ مبشر اور نذیر ہیں الی کافۃ الناس، سارے لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ صرف عربوں کے لیے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ وہ سارے لوگوں کی طرف اور پوری دنیا کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں۔ یا گزشتہ صورت میں مشرکین اور منافقین کی خیانت ذکر کی گئی آیت نمبر 72 میں کہ ہم نے یہ امانت کو، احکام کو پیش کیا تھا دیگر مخلوق پہ، تو انہوں نے تو خیانت کرنے سے انکار کیا، لیکن انسان نے اس میں خیانت کی۔ اس صورت میں آیت نمبر 31 میں اس خیانت کی علت وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ خیانت کیوں کی۔ وجہ یہ کہ اللہ کی کتاب پر وہ ایمان نہیں لائے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، ہرگز ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں آپس میں دونوں صورتوں کی، یہ کافی ہیں۔ سورت کی ممیزات اور امتیازات السورہ، کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے سورہ سبا یہ دیگر صورتوں سے ممتاز ہے۔ سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ان کی تخت کی روانی کی وہ رفتار وہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ 1 ماہ کی مسافت پہ، یعنی اتنی تیز رفتاری میں وہ چلتا تھا کہ ایک دن میں وہ 1 ماہ کی مسافت، کہ عام طور پہ جو لوگ راستے میں چلتے تھے 1 ماہ میں وہ جتنی مسافت وہ طے کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تخت ہوا میں وہ ایک ہی دن میں بلکہ ایک تھوڑے سے وقت میں وہ طے کرتا تھا۔ اس طرح جہازوں میں لوگ وہ بڑی مسافتیں وہ تھوڑے سے وقت میں وہ طے کر لیتے ہیں، اسی طرح صورت ممتاز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کے نرم ہونے پر وَأَسَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، دیگر جگہوں پہ داؤد کا عمل وہ ذکر ہے، لیکن یہاں پہ
کہ وہ کون سا عمل کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنایا تھا. یہ اس صورت میں ہے، دیگر صورتوں میں نہیں ہے. اسی طرح صورت ممتاز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے واقعے پر. اسی واقعے میں جنات کی وہ علم غیب کی نفی وہ بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان کی موت کا اور ان کی وفات کا کوئی علم نہیں ہوا. اسی طرح صورت ممتاز ہے یہ قوم سبا کے واقعے پر. ایک واقعہ ایک تو وہ تھا کہ سبا پر بلقیس کی حکومت تھی، وہ الگ واقعہ تھا سورہ نمل میں. لیکن یہاں پہ اس قوم کا واقعہ وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور جن پر وہ بند ٹوٹا تھا اور جس کی وجہ سے ان پر ایک بڑا سیلاب وہ آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آباد علاقہ وہ ویران اور اجڑ گیا تھا. مقصد السورہ، سورت میں اس بات ہے، اثبات المقاصد الاربعہ. سورت میں 4 مقاصد کا اثبات ہے: توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ. اور سورت میں 7 مضمون یہ بھی ہے، سورت میں شفاعت قہریہ کہ اللہ سے کوئی کسی کو بزور چھڑا نہیں سکتا، تو نفی ہے شفاعت قہریہ کی. اور 4 قسم کی جو مخلوق ہے تو ان کی عاجزی وہ بیان کی جا رہی ہے. شفاعت قہریہ کی نفی بعجز شرفاء الاربعہ، وہ جو 4 بڑی مخلوق ہیں تو ان کی عاجزی وہ بیان کی جا رہی ہے، جن میں سے پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں اور بادشاہ ہیں. ان کی عاجزی یہ بیان کی جا رہی ہے. اور 7 میں مشرکین کا ایک شبہ وہ رد کیا جاتا ہے 4 وجوہات کے ساتھ. آیت نمبر 22 اور 23 میں 22 اور 23 میں مشرکین کا شبہ وہ رد کیا جا رہا ہے. 4 جوابات اس کے دیے گئے ہیں کہ نہ تو وہ مالک ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، نہ تو وہ مالک ہیں، نہ ہی اللہ نے انہیں حصہ داری دی ہے، نہ وہ شریک ہیں، نہ مالک ہیں نہ شریک ہیں. اسی طرح اللہ کے معاون بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی مدد بھی نہیں کی، اور اللہ نے انہیں اختیارات بھی نہیں دیے. تو عجز الشرفاء الاربعہ بالوجوہ الاربعہ، 4 وجوہات کے ساتھ کہ نہ تو وہ مالک ہیں، نہ شریک ہیں، نہ ہی اللہ کی معاونت کی ہے، کوئی مدد کی ہے، اور نہ ہی اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں. اس کی بعد والی صورت میں سورہ فاطر میں نفی شفاعت قہریہ کی وہ کی جائے گی بالادلۃ العقلیہ، وہاں پہ عقلی دلائل کے ساتھ. یہاں پہ ان کی عاجزی یہ بیان کی جا رہی ہے، وہاں پہ دلائل عقلیہ کے ساتھ. اور سورہ یاسین میں یہی مضمون شفاعت قہریہ کی نفی دلیل نقلی کے ساتھ صاحب یاسین سے. تو یہ ان 3 صورتوں کا یہ مختصر سا خلاصہ ہے. تقسیم السورہ، سورہ سبا یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے. باب اول میں جو آیت نمبر 1 سے 9 تک ہے، تو اس میں مقاصد 4 عالیہ، توحید، رسالت، کتاب کی جو صداقت ہے، سچائی ہے،
اور ایمان بالآخرہ۔ پھر آیت نمبر 10 سے 21 تک جو شرفائے اربعہ ہیں، جو 4 معزز مخلوق ہیں، تو ان کی عاجزی وہ بیان کی جا رہی ہے۔ پیغمبر، بادشاہ، فرشتے اور جنات، ان کی عاجزی وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 22 سے سورت کے اختتام تک اس میں مشرکین کے شبہ کی تردید کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 22 میں کہ اور اس کے بعد بعض تخویفات اور زواجر یہ دیے گئے ہیں منکرین کو، اور اسی طرح سورت اختتام تک یہ چلتا ہے۔ تو سورہ سبا میں اثبات المقاصد الاربعۃ العالیہ، 4 وہ بڑے مقاصد، ان کا اثبات، انہیں ثابت کیا گیا ہے، اور شفاعت قہریہ کی نفی بعجز شرفاء الاربعہ، وہ 4 معزز مخلوق کی عاجزی کے ساتھ، اور مشرکین کے شبہات کی تردید، یہ 4 طریقوں پر یہ کی گئی ہے کہ نہ تو وہ مالک ہیں، نہ وہ شریک ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اللہ کی کوئی مدد کی ہے، اور نہ ہی اللہ نے انہیں کوئی اختیارات دیے ہیں۔ تو یہ سورہ سبا کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ کل سورت اس کا ترجمہ یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب